السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آن لائن کلاسز کے آج کے لیکچر میں ہم موضوعاتی مطالعے کا جو پہلا چیپٹر ہے قرآن مجید، اس کا دوسرا ٹاپک جو ہے ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ پریویس لیکچر میں ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے قرآن مجید کا مختصر تعارف آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم قرآن مجید کی حفاظت کے متعلق جو احکامات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھ لیجئے، قرآن وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو اپنے نزول کے بعد سے لے کر آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اگر ہم دیکھا جائے تو قرآن مجید کی حفاظت تین ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، جس میں قرآن مجید جیسا جیسا نازل ہوتا چلا جاتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کرواتے چلے جاتے، یعنی کہ وہ حفظ کرتے چلے جاتے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو مختلف چیزوں پر لکھ کر جمع کر لیا جاتا۔ تو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی ہوئی صورت میں مکمل ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ جمع ہو چکا تھا، لیکن اس کو ایک کتابی شکل میں مدون نہیں کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا دوسرا دور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے، جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں مدون کر لیا جائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے مل کر قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تحریر شدہ پہلے سے موجود تھا، اس کو ایک جگہ پر ایک کتاب میں جمع کر لیا گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں قرآن مجید کو کتابی صورت میں مدون کرنے کا کام مکمل ہوا۔ تیسرا دور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ کے زمانے خلافت میں چونکہ اسلامی حدود اربع جو رقبہ تھا وہ بہت زیادہ پھیل چکا تھا، تو اس زمانے میں قرآن مجید کی قراءت کے بارے میں کچھ اختلافات مختلف صوبوں سے، مختلف قصبوں سے سامنے آئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو دوبارہ سے لغت قریش پر جمع کرایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کمیٹی بنائی اور قرآن مجید کو لغت قریش پر جمع کیا گیا، اور پھر اس کتاب کو، اس قرآن مجید کے اس نسخے کو، باقی تمام نسخے واپس منگوا لیے گئے، اور قرآن مجید کا وہ نسخہ جو جسے لغت قریش پر جمع کیا گیا تھا، اس کو تمام صوبوں میں منتقل کر دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک وہی لغت قریش والا نسخہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، جو ساری دنیا میں وہی دستیاب ہے، جسے مصحف امام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے، تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ہم اس سوال کو پیپر میں کیسے حل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، موضوعاتی مطالعے میں جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 1 قرآن مجید، اس کا دوسرا ٹاپک جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن مجید کی حفاظت۔ یہ سوال کیسے آتا ہے پیپر میں، دیکھ لیجئے، قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجئے، جواب سماعت کیجئے۔ حفاظت قرآن حکیم، قرآن مجید میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے ہی لیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعتاً قرآن مجید کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہی فرما رہی ہے، کیونکہ عرصہ دراز گزرنے کے باوجود قرآن کے الفاظ زیر و زبر اور شد و مد میں بھی ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا ہے۔ حفظ و تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ایک بار اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا حفظ کرتے جاتے
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لکھواتے بھی جاتے، اور یہ بھی ساتھ فرما دیتے کہ اس آیت کو کس سورت کی کس آیت کے آگے لکھنا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام بھی حفظ کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ بے شمار صحابہ کرام نے بھی مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کریم کو محفوظ کرانا، یہ بڑی اہم ہیڈنگ ہے اسٹوڈنٹس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کرا دیا۔ آیات کی ترتیب اور سورتوں کے نام وہی رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں قرآنی نسخہ جات کی تیاری، یہ تیسرا دور ہے حفاظت قرآن مجید کا، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کر کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ بھجوا دیا۔ اس طرح قرآن مجید مکمل محفوظ ہو گیا، اور اس کے بعد ہر دور میں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں جن کے سنوں میں قرآن آج بھی محفوظ ہے، اور قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے قرآن مجید کی حفاظت کے اس سوال کو اپنی نوٹس بک میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، اور اچھی طرح اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔